بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء صدق اللہ العظیم۔ شکریہ جناب چیئرمین کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا کہ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کریں، اور آپ کے اطلاع کے لیے کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپیل پر ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں اور جلسے مظاہرے ہوں گے انشاءاللہ العظیم، اور مولانا فضل الرحمان صاحب خود آپارہ سے ریلی کی قیادت فرمائیں گے۔ جناب نے اپوزیشن لیڈر کو بھی سنا اور قائد ایوان کو بھی سنا۔ کشمیر کے مسئلے پر کوئی ان کی رائے سامنے نہیں آئے کہ کشمیر کے ساتھ ہم نے کیا کیا، حقائق کیا ہے، کشمیر کے ساتھ ہم نے کیا کیا، حقائق کیا ہے، وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا چیئرمین صاحب، اسی ہاؤس میں جب عمران خان یہاں سے امریکہ چلا گیا، وزیر خارجہ بھی ان کے ساتھ تھے اور باقی بہت سارے ذمہ داران، بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو ہمارے پر بھی جلتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کے سامنے یہ دست بستہ کھڑے تھے اور ٹرمپ ان کو حکم دے رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر اب تم سے چلا گیا، اب وہ انڈیا کا حصہ بننے جا رہا ہے، آپ نے شور شرابہ کرنا ہے، آپ نے سینہ کو بھی کرنا ہے، آپ نے پیٹنا ہے، ہائے کشمیری بھائی، ہائے کشمیری بھائی، ہم آپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اس سے آگے آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور انڈیا نے، مودی نے اپنے انتخابی منشور میں یہ کہہ دیا تھا واضح طور پر کہ جب میری حکومت آئے گی تو میں آئین میں ترمیم کروں گا اور مقبوضہ کشمیر کو انڈیا میں شامل کروں گا۔ مودی اس نعرے کی بنیاد پر اور ہندوازم کا نعرہ لگا کے اس نے کامیابی حاصل کی، لیکن جیتنے سے قبل تاریخ اس پر گواہ ہے، اور تاریخ بڑی ظالم چیز ہے چیئرمین صاحب۔ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ عمران خان نے کہا کہ مودی برسر اقتدار آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ تاریخ گواہ اس بات، اور اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ عمران اور مودی نے یہ طے کر لیا ہے کہ 70 سالہ اس جھگڑے کو اس طرح ختم کرتے ہیں کہ تم کوئی ہمت کرو، کوئی جرت کرو، کوئی آئین میں ترمیم لاؤ، ہم روئیں گے، پیٹیں گے، اظہار یکجہتی کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے نہیں، ہم کسی کا دروازہ کھٹکائیں گے نہیں، پاکستان میں ریلیاں ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ تو جناب چیئرمین مجھے بولنے دے، میں نے آپ کو اطمینان سے سنا، بات کرنے دے، پھر آپ اپنے ٹرم پہ کریں پلیز۔ بول رہے تھے ہمارے آنکھوں آج اس پہ پلیز نہ کریں ڈاکٹر صاحب، پلیز۔
ہم نے اسے برداشت کیا. آپ حقائق بھی سنیں ذرا. جب میں تمہیں آئینہ دکھاتا ہوں جہاں تمہارا چہرہ تمہیں بھیانک نظر آتا ہے, خوفناک نظر آتا ہے, تم اپنے کردار پہ تو دیکھو. اب تم نے کشمیر کو ہندوستان کو دے دیا ہے, کشمیر تم نے بیچ دیا ہے. اب 1000 آنسو بہاؤ, یہ ایک فارمیلٹی ہے, ایک دکھاوا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین کہ ان ظالموں نے کشمیریوں کے خون کا سودا کیا ہے, ماں بہنوں کی عزت و ناموس کا سودا کیا ہے. انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ مودی جب کہہ رہا ہے کہ میں برسر اقتدار آؤں گا تو میں مقبوضہ کشمیر کو انڈیا میں شامل کروں گا, یہ خاموش. پھر کہتے ہیں کہ کامیاب ہوگا تو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. ہاں, کشمیریوں کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ کشمیر کو اس نے ضم کر دیا انڈیا میں, اور آئین میں آرٹیکل 370 کو جو ہے وہ ختم کر کے, اور جو کشمیریوں کے حقوق تھے, یعنی حقوق یہ تھے کشمیریوں کے کہ کشمیر میں باہر سے کوئی آ کر آباد نہیں ہو سکتا, کشمیر میں جو ملازمتیں ہوں گی وہ کشمیریوں کی ہوں گی, اور اسی طرح بہت سارے مراعات کشمیریوں کو حاصل تھے, باوجود اس کے کہ مقبوضہ کشمیر مقبوضہ تھا, لیکن اس کے باوجود یہ ساری مراعات ان کو حاصل تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان بھائیوں نے اور حکومت نے, جو موجودہ حکومت ہے, میں تو حیران ہوں قائد حزب اختلاف نے جس انداز سے بات کی, مجھے اس پہ بھی افسوس ہوا کہ کم از کم یہ آئینہ تو دکھائے ان کو. اس حکومت نے یہ سارا کچھ کیا ہے, آپ کی حکومتوں نے دفاع کیا, نواز شریف صاحب نے کیا, بھٹو صاحب نے, جو بھی ان کا موقف تھا اس حوالے سے, لیکن ان ظالموں نے تو کشمیریوں کے خون میں نمک چھڑکا ہے. اب کس منہ سے یہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں؟ کیا وہ اندھے ہیں, وہ نہیں سمجھتے, وہ نہیں جانتے؟ ایک عام مسلمان, پاکستان کا ایک عام شہری بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ عمران اور عمرانی حکومت نے کشمیر کو بیچا ہے اور کشمیریوں کے خون پہ نمک پاشی کی ہے, ان کے ساتھ ظلم کیا ہے, کشمیری ماں بہنوں کی جو عصمت دری ہوئی ہے اس کو بیچا ہے. تو یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرارداد کوئی ایسی جاندار ہونی چاہیے جو ان ساری چیزوں کی نشاندہی ہونی چاہیے جناب. اگر یہ حقائق ہم چھپائیں گے, آنے والی نسلوں کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا. تو اس لیے میں ان کو مجرم سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کے بیچنے کے مجرم ہیں, اور جب تک پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, یہ کشمیر کے حوالے سے کم از کم مجرم ہیں جنہوں نے کشمیری عوام کے خون کا سودا کیا ہے. تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے, اب رونا رو رہے ہیں کہ جی کشمیریوں کا یہ ہوا, کشمیریوں کا وہ ہوا. تم نے بیچا ہے تو بیچ کر پھر اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت شکریہ جناب چیئرمین.